وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس تعزیتی اجلاس میں تشریف فرما جامعہ رحمانی منگیر کے اساتذہ کرام اور عزیز طلباء اور مہمانان معزز، آج کا یہ موقع ہم سب کے لیے بہت ہی تکلیف دہ اور جذباتی موقع ہے کہ آج اس ادارے کے بام و در سے ایک ایسا شخص رخصت ہوا، ایک ایسا لائق فرد رخصت ہوا جس نے تقریباً نصف صدی تک اس ادارے کی خدمات انجام دی۔ حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب رحمانی، عبد رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ لگانا ہوگا، ہم سب سے رخصت ہو گئے۔ عزیز طلباء، یہ دنیا فانی جگہ ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے۔ یہ روایت بہت پرانی ہے، جب سے دنیا بنی ہے یہ کہانی ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جب تک دنیا باقی رہے گی یہی ہوتا رہے گا۔ جانے والے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی خدمات کی وجہ سے، اپنے کارناموں کی وجہ سے، اپنی محبت بھری زندگی کی وجہ سے اور خیر خواہی، بھلائی خواہی اور دوسروں کی عقیدت اور محبت والے اپنے طرز عمل اور سلوک کی وجہ سے بہت دنوں تک یاد کیے جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو دلوں میں درد دے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ موقع یقیناً بہت ہی تکلیف دہ اور جذباتی ہے کہ ہمارے بیچ سے ایک ایسی شخصیت رخصت ہو گئی جو ہماگیر تھی، ہر دل عزیز تھی، جو خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے 2019 میں جب بحیثیت مدرس میری یہاں پر تقرری ہوئی تو ظاہر ہے کہ منگیر میرے لیے ایک نئی جگہ تھی، بلکہ صحیح معنوں میں بہار ہی ایک نئی جگہ تھی۔ پیدا تو یہاں ضرور ہوا تھا، لیکن اب تک میری زندگی کا زیادہ تر حصہ لکھنؤ میں گزرا، تو بہار ہی میرے لیے ایک نئی جگہ تھی۔ اور اس پر جامعہ رحمانی منگیر یہاں کبھی آنا نہیں ہوا تھا، ایک آدھ دفعہ سرسری گزر ہوئی تھی میری۔ تو یہاں کے علمی اور روحانی ماحول میں جب میں یہاں آیا تو نئی جگہ پر چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر یہاں پر جن لوگوں نے میری رہنمائی کی اور یہاں کے علمی اور روحانی ماحول میں رچنے اور بسنے کے سلسلے میں میرا تعاون کیا، ان میں جناب مولانا انظر صاحب قاسمی یہاں پر تشریف فرما ہے، حضرت مفتی ریاض احمد صاحب قاسمی، اور ان دونوں سے بھی زیادہ نمایاں طور پر حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی مجلس میں بیٹھ کر مجھے بتلاتے تھے کہ یہاں پر کیسے رہنا ہے، درسگاہ کی کیسے پابندی کرنی ہے، انداز درس کیا ہونا ہے، اور کس طرح سے آپ اپنی ذمہ داریوں کو یہاں پر لے کر کے چلیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہ محسنین ہمیں بتلاتے تھے۔ آج وہ ہم سے رخصت ہوئے، ان سے جڑی بڑی بہت ساری یادیں ہیں۔ اگر ان ساری یادوں کا تذکرہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑے وقت کی ضرورت ہے، اور پھر تذکرہ تو ان سے کیا جائے جو انہیں نہ جانتا۔ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا، آپ نے ان سے پڑھا، ان کو برتا، بہت ساری چیزوں کو آپ نے ان سے سیکھا ہوگا۔ آپ خود بھی
بھی ان سے واقف ہیں۔ تو یہ موقع بہرحال اتنا زیادہ جذباتی ہے کہ ہر آدمی ایک طرح سے صدمے کا شکار ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کی تعزیت کے مستحق ہیں۔ ایسے موقع پر اچھا ہم لوگوں کا تعلق جو ہے حضرت مولانا سے وہ روحانی نوعیت کا ہے، لیکن یہ موقع تو خاص طور سے برادر عزیز جناب فضل رحمان رحمانی کے لیے بڑا جذباتی اور بڑا نازک موقع ہے۔ ایسے موقع پر ہم خاص طور سے فضل رحمان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اپنے تمام اساتذہ، ذمہ داران اور طلباء کے ساتھ آپ کے اس نازک موقع پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کی خدمت میں ہم تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کی تمام خدمات کو قبول فرمائیں۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا بول رہا ہوں، بہت سارے لوگ آئیں گے اور بولیں گے۔ یہ اسٹیج اور اس ادارے کے مام و در نے جتنا حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہے، اتنا سنانے کے لیے ہم لوگوں کو صدیاں لگ جائیں گی۔ کوئی مجلس، کوئی نشش، کوئی حلقہ ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں پر حضرت مولانا کی گفتگو نہ ہوتی ہو، آپ نصیحت نہ فرماتے ہوں۔ اور جیسا کہ مولانا عبدالعلیم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ سلام کا تو ایسے مزاج بناتے تھے، ایسا مزاج بناتے تھے کہ آج ہم بحیثیت استاد بعض دفعہ گزر جاتے ہیں جیسا کہ مولانا نے فرمایا اور سلام نہیں کرتے ہیں، لیکن مولانا نے سلام کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے عمل سے یہ نہیں جتلایا کہ میں بڑا ہوں، ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ چھوٹے بچے کو سلام کرتے تھے آپ۔ یہ بڑی عجیب خوبی تھی اور بہت مشکل سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسی سنت کے احیاء کو اللہ تبارک و تعالی ذریعہ نجات بنا کر ان کی مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ طلبہ، ابھی میں نے ایک آیت پڑھی کہ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں انسان آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے جو انداز ہوں گے وہ مختلف ہوں گے۔ کبھی خود بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی گھر میں کوئی پریشانی، کبھی ایسا ہوا کہ کھیت پر بڑی محنت کی فصل نہیں ہوئی، کبھی باغ پہ خوب محنت ہوئی پھل نہیں لگے، کبھی لگے بھی تو آندھی آئی اور سب کو صاف کر دیا۔ یعنی دنیا میں آزمائشوں کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، چند کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ لیکن ان ساری آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب ہوتا تو یہ کہ اس بات کے بعد خوشخبری کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ کیا خوشخبری سنانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری کو مؤخر کیا اور پہلے صبر کرنے والوں کا تعارف کیا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو وہ زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکالیں، شکوہ و شکایت نہ کریں اللہ کے حضور، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ کہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ اگر جذبہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر ہم صبر اور شکر کے ساتھ اگر ہم رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اترتی ہیں اور یہی لوگ سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مولانا کی تمام خدمات کو قبول فرما کر فردوس بری میں مقام کریم عطا فرمائیں، اور ان کے تمام احباب و متعلقین، شاگرد اور محبین اور خاص طور سے بھائی فضل رحمہ کو اللہ صبر کی، شکر کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔